بسم اللہ الرحمن السلام الرحیم، علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا و قدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. جی مشائخ، آج کا درس کون پڑھے گا؟ آپ لوگوں میں سے کوئی عبارت خوانی کرے تاکہ درس شروع کیا جائے. جی مشائخ، کون پڑھے گا؟ ارے بھائی کون پڑھے گا؟ میں کسی کا نام لوں کہ اپنے سے پڑھو گے آپ لوگ؟ شاہد پڑھو بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ويشترك في فصاحة التركيب فوق جريان الكلمات يشترك مجهول کا صيغہ. ويشترط في فصاحة التركيب فوق جريان كلماته على القياس الصحيح وسهولتها أن يسلم من ضعيف التعليف وهو خروج الكلام عن قواعد اللغة المطردة كرجوع الزمير على متأخر لفظا ورتبة في قول سيدنا حسان رضي الله عنه ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده. جی شیخ. أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما فإن الضمير مجده راجع إلى مطعما وهو متأخر في اللفظ كما ترى وفي الرتبة لأنه مفعول به فالبيت غير فصيح ويشترط أن يسلم التركيب. رہنے دو. جی مشائخ، یہاں سے گفتگو چل رہی ہے فصاحت ترکیب کی، اور جو بھی باتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں وہ آپ لوگ اس سے پہلے دروس البلاغہ میں پڑھ چکے ہو. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پہلی بار آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، بارہا اس سے پہلے آپ لوگوں نے اس کو پڑھا ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ جن لوگوں کے کیمرے آن نہیں ہیں وہ اپنے اپنے کیمرے آن کر لیں، مجھے تنبیہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. السلام علیکم شیخ. یا تو کیمرے آن کر لیں یا پھر میں ان کو کلاس سے باہر کرتا ہوں. جی شیخ، آج میں کیمرہ آن نہیں کر سکتا ہوں. کون ہے یہ؟ محمد عمران. ہاں، کیا بات ہے؟ جی شیخ، آج کیمرہ آن نہیں کر سکتا ہوں. عمران کون ہو تم؟ عمران نیک محمد یا عمران ظہیر؟ جی شیخ، عمران نیک محمد. کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ جی شیخ، ابھی جسٹ کھیت سے آیا ہوں. تو کھیت سے آئے ہو تو فارغ ہو کر کے اس کے بعد آؤ کلاس میں، لیکن کلاس میں بغیر کیمرہ آن کیے ہوئے کسی کو نہیں بیٹھنے دوں گا. اس کو آن کر کے جاؤ اپنا اور تیار ہو کر کے آؤ. کلاس میں جس طرح بیٹھتے ہیں انسان کی طرح سے انسان کی طرح بیٹھو. یہاں بندروں کی تعداد جمع نہیں کرنا ہے ہمیں.
سنا؟ جی شیخ. ہاں اگر درس میں حاضر رہنا ہے تو تیار ہو کر کے آؤ, اور یا تو درس سے چلے جاؤ. درس میں اس طرح نہیں ہم بیٹھنے کی اجازت دے سکتے. اور باقی لوگ جن لوگوں نے کیمرے بند کر رکھے ہیں کیمرے آن کر لیں, یا پھر میں ان کو بغیر کسی اطلاع کے اگلی کوئی وارننگ نہیں دوں گا, باہر کر دوں گا. جی مشائخ کہتے ہیں وَيُشْتَرَطُ فِي فَصَاحَةِ التَّرْكِيبِ فَوْقَ جَرَيَانِ كَلِمَاتِهِ عَلَى الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ وَسُهُولَتِهَا أَنْ يَسْلَمَ مِنْ ضَعْفِ التَّأْلِيفِ. ابھی تک جو آپ نے پچھلے صفحے میں مفرد کلمے کے تعلق سے سنا کہ مفرد کلمہ آسان ہو, سلس ہو, بولنے میں کوئی پریشانی نہ ہو, یہ سارے اوصاف مفرد کے تھے. ٹھیک ہے مشائخ. لیکن جب ترکیب میں رکھا جائے گا جملوں کیا نام ہے الفاظ کو, جب ترکیب میں رکھا جائے گا تو پھر ایک اضافی شرط آ جائے گی یا کچھ اضافی شرطیں آ جائیں گی ترکیب کے اندر لانے کے بعد. ترکیب اور افراد سمجھتے ہو نا, جیسے آپ بولتے ہو زید عمر بکر, آیا گیا کھایا پیا, الگ الگ الفاظ. جب اس کو آپ سینٹینس میں رکھو, ترکیب کا مطلب اس کو جب سینٹینس میں رکھو آپ, تو سینٹینس میں رکھنے کے بعد کچھ اضافی شروط اس کی آ جاتی ہیں. کلمہ یا تو مفرد ہوگا یا جملے کے اندر ہوگا. مفرد ہوگا تو اس کے اندر وہ ساری شرطیں ہیں جس کا ذکر اس سے پہلے صفحے میں آپ کو کیا گیا کہ استقراء کے مظاہر اس کے اندر نہ ہو, کلمہ سلس ہو, اور کیا نام ہے معلوفۃ الاستعمال ہو, قیاس صرفی پر ہو, وغیرہ وغیرہ, جو واضح المعنی ہو. یہ ساری شروط آپ نے پڑھی, یہ مفرد کلمے کی تھی. لیکن جب مفرد کلمے کو سینٹینس میں رکھا جائے گا, جب جملے کے اندر رکھا جائے گا, ترکیب کے اندر رکھا جائے گا, تو کچھ اضافی شرطیں اور ملحوظ رکھنی ہوں گی, جن میں سے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ضعف التألیف. وہ سینٹینس قاعدے سے بنایا گیا ہو, جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ صحیح طریقے سے ترتیب دیا گیا ہو. اگر اس کی ترتیب صحیح نہیں ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی دیوار اگر ٹیڑھی کھڑی کریں گے تو وہ دیوار مضبوط ہوگی؟ ہاں مشاہد, اگر اینٹیں ٹیڑھی میڑھی آڑی ترچھی لگائی جائیں دیوار کے اندر تو دیوار کے اندر پختگی آئے گی؟ نہیں آئے گی. اس کو گرنے کا بھی خدشہ ہے یقیناً. تو یہ جو کلام جو ہے اس کی مثال بھی عمارت ہی کی مثال ہے. یہ الگ الگ الفاظ, یہ الگ الگ اینٹوں کے درجے میں ہیں, اور جو ترکیب ان کو جوڑتی ہے وہ گارا اور مسالہ کے حکم میں ہے. تو گارا اور مسالہ صحیح سیمنٹ اور بالو کی آمیزش صحیح مقدار میں ہو اور اینٹوں کو صحیح ترتیب سے جوڑا جائے. یہ جس طریقے سے عمارت کے اندر ضروری ہے, جیسے مستری کے لیے ان چیزوں کا یا انجینئر کے لیے ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے, ویسے ہی کلام کے اندر جب الفاظ کو سینٹینس کے اندر جوڑنے کی بات آتی ہے وہاں بھی بعین ہی ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اپنے آپ میں الفاظ صحیح ہوں, یعنی اینٹیں صحیح ہوں, جہاں 1 نمبر اینٹ لگنی چاہیے وہاں 1 نمبر اینٹ لگائی جائے, جہاں 2 نمبر اینٹ لگانی ہے وہاں 2 نمبر لگائی جائے, جہاں 3rd کلاس لگانی ہے وہاں 3rd کلاس لگائی جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اینٹوں کی اپنی پختگی کا معاملہ سب سے پہلے, جس کو آپ نے اس سے پہلے والے صفحے میں پڑھا کہ کوئی بھی مفرد لفظ اس کے اندر کیا کیا چیزیں صحیح رہیں گی تو نمبر 1 کہلائے گا, کیا چیزیں کم رہیں گی تو نمبر 2 نمبر 3 پہ آ جائے گا. تو سب سے پہلی چیز الفاظ کو مفرد اعتبار سے دیکھا جائے گا. دوسرے نمبر پہ جب اس کو عمارت بنانے کے لیے دیوار میں لگایا جائے گا عمارت کی, اس وقت کچھ چیزیں اور اضافی دیکھنی ہوں گی. اس میں سب سے پہلی چیز جو دیکھنی ہوگی کہ وہ
जुड़ाव सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। समझ में आ रही बात? उसकी ईंटों की तरतीब सही रखी जा रही है कि नहीं रखी जा रही है। ऐसा तो नहीं कि जो दीवार के कॉर्नर पे आधी लगाई जाने वाली ईंट है, उस आधी ईंट को दरमियान में मिस्त्री ला करके जोड़ रहा है, आधी आधी ईंटों को जोड़ रहा है आड़ी तिरछी, और उसमें मसाला भर करके चाहता है कि वो बराबर कर दे। तो बराबर देखने में तो हो जाएगी, लेकिन मजबूती के अंदर वो चीज बाकी नहीं रहेगी, नहीं आएगी। तो इसीलिए कहा कि जब उसको जुमलों में रखने की बात आती है मुफरद अल्फाज को, तो चंद इजाफी शर्तें लगाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहली शर्त है ज़ाफ़ुत तालीफ। जिसमें सबसे पहली शर्त है, कहते हैं वयुश्तरतु फी फसाहत तरकीब, तर्जुमा भी कर देता हूं कि फसाहत तरकीब में शर्त लगाई जाती है क़यास सही पर कलमे के जारी होने के बाद, यानी क़यास सही पर कलिमा अगर जारी है, क़यास सरफी के मुताबिक है, इतना सिर्फ काफी नहीं है। कलिमे के क़यास सरफी पर जारी होने, उसके सहल और सलिस होने के ऊपर तरकीब की फसाहत में ये शर्त भी लगाई जाती है कि अन यस्लमा मिन ज़अफ़ तालीफ, कि वो ज़ाफ़ तालीफ से महफूज हो। तालीफ किसे कहते हैं? अल्लफ़ा युअल्लिफ़ु तालीफ़न, जोड़ना। तालीफ किसे कहा जाता है? जोड़ना। जोड़ना। जैसे मैंने आपको बताया कि ईंटों को ईंटों पर रखकर मसाले के जरिए से जोड़ने का काम किया जाता है इमारत में दीवार बनाते हुए, वैसे कलाम के अंदर सेंटेंस बनाने के लिए अल्फाज को मुख्तलिफ जगहों से उठाकर एक खास पैराए में, एक खास सीक्वेंस के साथ रखा जाता है। यही तो होता है या कुछ और होता है? यही तो होता है, यही होता है। वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, अगर अंग्रेजी की जुबान आप समझते हो, और अगर अरबी की जुबान समझते हो तो फेल है, फाइल है, मफऊल है, ज़र्फ है, हाल है, तमीज है, हाँ, वगैरह वगैरह। और मफऊल के अंदर भी पांचों किस्में मफऊल की। तो जिसका जो सीक्वेंस है, जिसकी जो तरतीब है, उसको उस तरतीब पर और उस हालत पे रखना ये जरूरी है। ऐसा ना हो कि फाइल को मफूल का एराब दे दें, मफूल को फाइल का एराब दे दें। अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर क्या होगा? ज़ाफ़े तालीफ कलाम के अंदर पैदा हो जाएगा। या फिर ये कि सीक्वेंस आप बिगाड़ दें कि पहले किसको रखना चाहिए, फिर उसके बाद किसको जोड़ना चाहिए, फिर किसको जोड़ना चाहिए, बीच में कोई अजनबी चीज आपने घुसेड़ दी, तो उससे क्या पैदा हो जाएगा? ज़ाफ़े तालीफ। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा है मशाइख? आप लोग हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? कोई ऐसी बात तो अब तक नहीं की मैंने जिसको समझने के लिए अल्लामा हमारे यहाँ मौसम एकदम बिल्कुल से खराब है। मैं तो आसान से आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर एक तुरफा ये कि ये वो बहस है जो आप दुरूसुल बलागा में पढ़ चुके हो, जिसमें मैं चाहता था कि बस मुरूरन किरामा गुजर जाऊंगा, और इसमें भी आप लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हो, तो फिर कैसे काम चलेगा? ये दुरूसुल बलागा में आप पढ़ चुके हैं। गलत कह रहा हूँ? नहीं पढ़े? नहीं शेख, ऐसा कैसे हो सकता है? मुकद्दमा यही है, यही होगा। पढ़ चुके हैं ये वाला। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब भाई मिसाल कोई और पढ़े होगे तो असल चीज मुस्तलहात है। मिसाल तो आप भी कोई अपने से सेट कर दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है मशाइख? तो ज़ाफ़े तालीफ तरकीब की फसाहत में जो शर्तें लगाई जाती हैं, उनमें सबसे पहली शर्त यह है कि वो ज़ाफ़े तालीफ से जुमला खाली हो। ज़ाफ़े तालीफ किसे कहा जाता है? कहते हैं अब्दुल्ला खान, क्या इरादा है तुम्हारा? अब्दुल्ला खान सुन रहे हो मुझको या फिर
ज्वाइन करने के बाद चले गए खेती बाड़ी करने। अब्दुल्ला खान, क्या तुम मौजूद हो? देख रहे हैं मशाइख, यह है आपके साथियों का दर्स करने का तरीका। अब इस कमबख्त को अगर मैं घिसेट कर बाहर ना करूं तो क्या करूं? जाओ आराम करो। और कोई बंदा है जिसको शौक चल रहा है क्लास से बाहर निकलने का? मैं भीड़ जमा नहीं करना चाहता, मुझे भेड़ बकरियों की कोई जरूरत नहीं। 4 लड़के 5 लड़के रहें, लेकिन ऐसे लड़के जो दर्स को सुनने वाले हों, दर्स में दिलचस्पी लेने वाले हों। भेड़ बकरियां जिनको अजीज होंगी उनके यहाँ भेड़ बकरियों की तादाद जमा करो। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून, इस सिफत पर अगर कोई आता है तो फिर मुझे उनकी जरूरत नहीं है। अल्लाह ना करे गुमगश्ता राह लोगों की सिफत हमारे अंदर आए। जी मुशाइख। इमरान नेक मोहम्मद। जी शेख। जी। तो ज़ाफ़े तारीफ किसे कहा जाता है? कहते हैं वह हुआ शेख आवाज नहीं आ रही। अन क़वाइदिल लुग़तिल मुत्तरदती, ये तारीफ है ज़ाफ़े तारीफ की। ज़ाफ़े तारीफ किसे कहा जाता है? अच्छा, ये सब मनफी चीजें हैं, यानी जिनका ना होना जरूरी है। शर्तों में आप जानते हो कि कभी ऐसा होता है कि वजूदी शर्तें होती हैं, कभी आदमी शर्तें होती हैं। नमाज के लिए वजू का होना शर्त है या नहीं? लेकिन यहां जो कलाम के लिए, फसाहत तरकीब के लिए शर्तें हैं, ये वो शर्त है जिसका ना होना जरूरी है। शेख मैं अपना वीडियो बंद। क्यों? खैरियत? आबिद क्यों? अब्दुल रब तुम्हारी टोपी। शेख मैं अपना वीडियो बंद करना चाहता हूँ, नेटवर्क नहीं। ठीक है, लेकिन मौजूद रहना। अब्दुल रब टोपी लगा कर आओ, और बार बार मुझे तंबीह ना करनी पड़े। इससे पहले के दुरूस में भी तुम्हें मैं 12 तंबीह कर चुका हूं। अगर आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार ना रहो क्लास के लिए तो कोई जरूरी नहीं कि क्लास ज्वाइन करो। जी मुशाइख। तो ज़ाफ़े तालीफ किसे कहते हैं? कलाम का जुबान के आम कवायद से खुरूज कर जाना। जुबान के जो आम कायदे या कवानीन हैं, उन कवानीन पर पूरा ना उतरना, ये ज़ाफ़े तालीफ है। क्या हुआ? ज़ाफ़े तालीफ कहते हैं कि वह हुआ खुरूजुल कलामी अन क़वाइदिल लुग़तिल मुत्तरदा या मुत्तरिदा, कलाम का जुबान के आम कवायद से बाहर हो जाना, खुरूज कर जाना। मुत्तरिदा वो कवायद जो आम कवायद हैं किसी भी जुबान के। यहां पर अरबी जुबान की बात की जा रही है, तो अरबी जुबान के जो आम कवायद हैं, जारी कवायद हैं, उन कवायद से खुरूज कर जाना, इससे ज़ाफ़े तालीफ कलाम के अंदर पैदा होता है। इसकी मिसाल कहते हैं, मिसाल के तौर पर ज़मीर का लौटना मुताखिर की तरफ, ऐसे मुताखिर की तरफ जो लफ्ज़ के एतबार से भी मुताखिर है और रुतबे के एतबार से भी मुताखिर है। लफ्ज़ के एतबार से भी मुताखिर है और रुतबे के एतबार से भी मुताखिर है। अगर सिर्फ लफ्ज़ के एतबार से मुताखिर हो ज़मीर का मर्जा, तो उसमें हर्ज की बात नहीं है, बशर्ते कि रुतबे के एतबार से मुक़द्दम हो। लेकिन अगर ज़मीर ऐसे इस्म की तरफ लौट रही है
جو لفظ میں بھی متاخر ہے اور رتبے میں بھی متاخر ہے. دونوں میں فرق سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ لفظ اور رتبہ کیا ہے یہ؟ کون بتائے گا؟ عابد. عابد شیخ معنی میں رتبہ کا معنی جی شیخ. ہاں عابد، رتبہ کا کیا معنی ہوا؟ لفظ اور رتبہ دونوں میں متاخر ہونا. لفظ اور رتبہ کسے کہتے ہیں؟ معنی کہتے ہیں شیخ رتبہ کو. رتبہ کا معنی ہوتا ہے درجہ. رتبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رتبہ معنی درجہ، یعنی کس گریڈ کا ہے یہ. رتبے کا معنی ہوتا ہے درجہ. درجے کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ بلند مرتبہ. ہاں جی مشائخ، بڑے مرتبے سے. کس کا بڑا مرتبہ ہے اور کس کا چھوٹا مرتبہ ہے؟ جی مشائخ بتائیں. کس کا مرتبہ بڑا ہے اور کس کا چھوٹا ہے؟ بڑے لوگوں کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے. ارے تو کلام کے اندر کون بڑے لوگ ہیں؟ یہاں بات کلام کی ہو رہی ہے. ضربا زید عمرن، امسی فی المسجد. ٹھیک ہے، ضربا زید عمرن امسی فی المسجد امام الطلاب. اس میں کئی سارے اسماء استعمال ہوئے ہیں. کس کا درجہ کا کیا ہے اس میں؟ زید کیا ہے؟ بڑا ہے. بڑا ہے. یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں. احسنت، اچھا اندازہ لگایا. اٹکل مارے ہو لیکن صحیح مارے ہو. سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ سب سے عمدہ مانا جاتا ہے. اس کو عمدہ کہا بھی جاتا ہے کلام کے اندر. کلام کے اندر عمدہ اور فضلہ پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے. پڑھا ہے، یاد ہے؟ امین النحو سے یہ سب چیزیں پڑھی ہوں گی آپ نے. شرح عامل میں، امین النحو میں، شذور الذہب میں. کلام کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے جس کو عمدہ کہا جاتا ہے اور ایک حصہ ہوتا ہے جس کو فضلہ کہا جاتا ہے. ہاں عمدہ کے بارے میں نہیں جانوں سے. عمدہ کے بارے میں فضلہ کے معنی تو جو زائد ازد میں. عمدہ کلام کا وہ حصہ جس پر کلام کی بنیاد کھڑی ہو، جس کو کبھی حذف نہیں کیا جا سکتا. اور فضلہ کلام کا وہ حصہ جسے وقتاً فوقتاً حذف کیا جا سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو فاعل یہ کلام کے اندر عمدہ ہے اس لیے کہ فاعل کبھی حذف نہیں ہو سکتا. اگر فعل موجود ہے تو فاعل کا ہونا لابدی ہے، لیکن مفعول اس کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. بسا اوقات فعل اور فاعل مل کر کے جملہ مکمل ہو جاتا ہے، جیسا کہ افعال لازمہ میں سے ہوتا ہے. کروما زیدن، فقہا زیدن. پڑھا ہے آپ نے؟ جی صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاعل کلام کے اندر عمدہ ہے جس کے بغیر کلام مکمل نہیں ہو سکتا. لیکن فاعل کے علاوہ جتنے بھی ہیں، مفاعیل خمسہ ہیں، احوال ہیں، ظروف ہیں، ہاں، ظرف زمان ہو، ظرف مکان ہو، وغیرہ وغیرہ، تمیز ہے، یہ سارے کے سارے فضلات ہیں جو کلام میں کبھی رہتے ہیں اور کبھی نہیں رہتے. ان کے ہونے اور نہ ہونے سے کلام کے مکمل ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ترکیب کے اعتبار سے کلام فعل اور فاعل سے مکمل ہو جایا کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟
یار آپ لوگ ہم سے نحو ہی نہ پڑھوا لو. جی اتنی ساری شیخ. کتابیں نحو کو پڑھ کر کے آئے ہیں آپ لوگ. ہاں مشائخ یہ سب باتیں آپ لوگوں کو وہاں نہیں بتائی گئی. بہرحال قابل استاد نہیں رہے. تو کلام میں وہ حصہ جو کبھی حذف نہ کیا جائے، جس پر کلام کی بنیاد کھڑی ہو. ظاہر سی بات ہے اب اگر فاعل اور مفعول میں درجہ بندی کرنی ہوگی آپ کو تو نمبر 1 پہ کس کو رکھیں گے آپ؟ مفعول کو، فاعل کو. نمبر 1 پہ فاعل فاعل کو. رہے گا اور مفعول چاہے جو بھی مفعول ہو، مفاعل خمسہ میں سے کوئی بھی مفعول ہو آپ. لیکن مفاعل خمسہ کے اندر بھی درجہ بندی ہے، پتہ نہیں وہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ معلوم ہے. مفاعل خمسہ میں سب سے اوپر کون ہے؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق شیخ. کیوں؟ تاکیدی کا معنی تھا. اسی لیے اس کا درجہ سب سے اوپر ہے. شیخ وہ آزاد ہوتا ہے. آزاد ہو سکتے. دیکھو مشائخ اٹکل مارنے سے ہی مسائل نہیں حل ہوتے، اٹکل نہیں ماری جاتی اس میں. چلے مشائخ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ آپ نحو کے اساتذہ سے آپ نے سمجھا ہوگا یا سمجھیں گے آئندہ. بہرحال فاعل اور مفعول میں فاعل کا درجہ مقدم ہوتا ہے، اسی کو رتبہ کہا جاتا ہے. اسی کو رتبہ کہا جاتا ہے کہ فاعل اور مفعول کی جب کیٹیگری کو دیکھیں گے آپ تو فاعل نمبر 1 پہ رہے گا اور مفعول چاہے جو بھی قسم ہو مفعول کی وہ نمبر 2 پہ رہے گا. ٹھیک ہے مشائخ؟ تو اب یہاں کہتے ہیں کہ ضمیر اگر متاخر کی طرف لوٹتی ہے، اگر صرف لفظاً متاخر ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر لفظاً اور رتبتاً دونوں متاخر ہے تو پھر وہ ضعف تعلیف میں داخل ہو جائے گا. کس میں داخل ہو جائے گا؟ ضعف تعلیف میں داخل ہو جائے گا. جیسا کہ حسان رضی اللہ عنہ وارضاہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس قول کے اندر ہے. انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں، اور حسان کون تھے؟ ہامش میں پڑھ لو، حاشیے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ هو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعت العرب على انه اشعر اهل المدر قيل انه عاش 20 و100 سنة 60 في الجاهلية و60 في الإسلام وتوفي سنة 54 من الہجرہ. یہ اللہ کے رسول، یہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عرب کا اتفاق ہے کہ یہ شہروں میں شہر کے سب سے بڑے شاعر تھے. یعنی شہروں میں ظاہر سی بات ہے شہر اور بدو 2 علاقے ہیں، اہل مدر اور اہل وبر. تو اہل مدر میں یعنی شہری علاقوں میں ان سے بڑا شاعر کوئی نہیں تھا. کہا گیا کہ یہ 120 سال زندہ رہے، 60 سال جاہلیت میں اور 60 سال اسلام میں. 54 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. واضح مشائخ؟ اس کو دھیان میں رکھنا کہ شواہد میں جس کا بھی شاہد آئے گا، جس کا بھی کلام آئے گا، اس کے بارے میں مختصر طور پہ آپ کو جاننا ضروری ہے. حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 لائن میں صرف انہوں نے بتا دیا. کم از کم یہ 2 لائن ان کے بارے میں آپ بالکل ازبر کر لیں. یہ بندہ ہے کون، کس زمانے کا ہے؟ آدم کے زمانے کا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہے، یا آپ کا ہمجولی ہے؟ یار پتہ تو ہونا چاہیے کہ وہ زندگی کے کس دور دنیا میں کب وہ رہے، کس صدی کے آدمی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جو بھی شاہد ہم پڑھیں گے اس میں کلام جن کا ہے ان کے بارے میں مختصر جاننا از بس ضروری ہے. اور ایک بات اور کہہ دوں کہ مصنفین کا یہاں طریقہ ہے کتاب کے اندر کہ جس شخص کا نام پہلی بار آئے گا
وہاں پر وہ ان کے بارے میں مختصر تعارف کروا دیں گے. مثال کے طور پر حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام پہلی بار یہاں پر ابھی آیا ہے. اب آگے اگر ان کا نام آئے گا تو وہاں پر مصنفین ان کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ جہاں پر پہلی بار نام آیا ہے وہاں ان کے بارے میں بتا چکے ہیں. تو جو بھی شخصیت، اگر حسان ان کے بعد، اس شاہد کے بعد ان کا نام آیا، میں وہاں بھی پوچھوں گا کہ یہ حسان کون ہے، تو آپ مت کہنا کہ بھیا ہم لوگوں کو تو بتایا نہیں. مصنفین رحمہم اللہ نے یہاں پر ان کے بارے میں بتلا دیا ہے. اور ایسے ہی جن جن کا نام پہلی بار جہاں پر آئے گا وہیں پر یہ ان کے بارے میں بتلا دیں گے. ایسا نہیں کہ جہاں جہاں جتنی بار نام آئے اتنی بار ان کے بارے میں بتائیں، اس سے کتاب کی ضخامت بڑھ جائے گی. اس لیے ہر شخص جو پہلی بار ذکر کیا جائے گا وہاں ان کا ترجمہ لکھا جائے گا، وہاں ان کے بارے میں مختصر بتایا جائے گا، اور وہ مختصر معلومات آپ کو اپنی کھوپڑی کے اندر گھسیڑنی ہے. میری بات سمجھتے ہیں آپ لوگ یا نہیں سمجھتے ہیں؟ جی سر. جی. تو حسان رضی اللہ عنہ کون ہے، یہ 2 لائن آپ کو یاد رہنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں میں کچھ سستی آج دکھائی دے رہی ہے. درس میں مزہ نہیں آ رہا ہے کیا؟ درس سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر. ارے یار تو زندہ ہونے کا ثبوت دو نا. ایسے کیوں لگتا ہے کہ جیسے مطلب اب نانی مری تب نانی مری؟ فری ہو کر کے شامل رہو درس میں، ہنستے رہو، مسکراتے رہو، حصہ لیتے رہو، سوال جواب کرتے رہو. یا نیند کا خمار ابھی آپ لوگوں کا نہیں اترا ہے؟ پھر خاموشی. کچھ پوچھا میں نے؟ کوئی بات نہیں. شیخ نیٹ پر پڑھنے کا من نہیں کرتا ہے. کیوں آخر؟ اس میں پوری بات سمجھ میں نہیں آتی. کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں سمجھ میں آتی تو پوچھو. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سامنے کلاس میں جتنا آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے اس کا 2 گنا اس میں سمجھ میں آنا چاہیے. کلاس کے اندر جو لڑکے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں سال بھر ان کو پہچان تک نہیں پاتا، لیکن ماشاءاللہ نیٹ کی بدولت آپ میں سے ہر شخص پہلی لائن میں مجھے دکھائی دیتا ہے. آپ میں سے ہر شخص کے چہرے کے نشیب و فراز کو بھی میں پڑھ رہا ہوں، تو مجھے تو اچھا لگ رہا ہے. ایک آف لائن کا تعلیم اور بہتر رہتا ہے، اس کا مزہ دوسرا رہتا ہے. شیخ کس کا؟ آف لائن کا بول رہے ہیں. آف لائن نہیں تو اصل میں آف لائن یہ جو ذریعہ ہم لوگوں نے اختیار کیا یہ ہمارا اپنا اختیار کردہ نہیں ہے، یہ تو مجبوری کا راستہ ہے نا. شیخ مدرسہ کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ ابھی تک کوئی آثار نہیں ہے، بلکہ نیپال کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے، تیسری لہر کے جو شکار ہو رہے ہیں 8,000 سے اوپر تو شکار ہو چکے ہیں اس بیچ میں حال فی الحال میں، تو صورتحال اور سنگین ہوتی جا رہی ہے بجائے آسان ہونے کے. راستے دشوار دکھ رہے ہیں. ابھی دعا کریں انڈیا میں تو مدرسے کھل چکے ہیں. انڈیا کی بات چھوڑو، انڈیا ڈوبے گا اور پوری دنیا کو لے ڈوبائے گا. آج پوری دنیا جو جھیل رہی ہے تیسری لہر وہ ہندوستان کی دی ہوئی ہے. یورپ اور امریکہ سب اس سے پریشان ہیں، اور انڈیا یہاں پر ان کے سر پہ کوئی جوں بھی نہیں رینگ رہی ہے، کیونکہ الیکشن کا طوفان ہے. تو نہ اعداد و شمار صحیح بتائے جاتے ہیں نہ کچھ. آخر ہندوستان کی یہ پیداوار ہے، اور نیپال لاک ڈاؤن کی سوچ رہا ہے، اور ہندوستان آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی اس کا اثر نہیں ہے، جب وہیں کی پیداوار ہے، یہ وہیں سے ابھرا ہی ہے. تو ہندوستان کی بات نہ کرو. آج کل ہندوستان
रांची के अंदर भर्ती है, पूरा हिंदुस्तान। जी मशाइख, तो क्या कह रहे थे कि हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल, इसके अंदर ज़ाफ़े तारीफ पाया जाता है। उन्होंने क्या कहा कि वलौ अन्न मजदन अखलद अद-दहर वाहिदन मिन अन्नासी अबका मजदुहु अद-दहर मुतइमा, कि अगर बुजुर्गी और शराफत किसी को हमेशगी की जिंदगी नसीब करने वाली होती लोगों में, तो मुतइम को जमाना उसकी शराफत की वजह से अब्दुल आबाद की जिंदगी नसीब कर देता या उसको अमर बना देता। अगर शराफत और बुजुर्गी जमाने में लोगों के अंदर किसी को अमर बना सकती, तो मुतइम को जमाना उसकी शराफत की वजह से अमर बना देता। माना ठीक है, लेकिन मसला यहाँ पर जुमले की तरतीब का है। इसके अंदर इन्होंने जो कहा वलौ अन्न मजदन अखलद अद-दहरा वाहिदन, ये तो ठीक है, वाहिदन मिन अन्नास, वलौ अन्न, इसमें दो सेंटेंस है, वलौ अन्न मजदन अखलद अद-दहरा वाहिदन मिन अन्नास, यहाँ तक कोई मसला नहीं है, यहाँ तक बात ठीक है। ठीक है, देखो 1 मिनट रह गया है, अगर अचानक कट जाए तो दोबारा आप लोग बलागा वाली लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। बीच में आप लोग जुमला मुतरज़ा ले आते हैं, वक्त खत्म हो जाता है, तो बात मुकम्मल कर लेने के लिए दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। कहते हैं वलौ अन्न मजदन अखलद अद-दहर वाहिदन मिन अन्नास, यहां तक कोई मसला नहीं है, जुमला अपनी जगह पर फिट है। अगर शराफत जमाने में लोगों के अंदर किसी को हमेशगी देने वाली होती, यहां तक कोई मसला नहीं। उसके बाद जो कहा अब का मजदुहु दहरा मुतइमा, मसला यहां पर है, फॉल्ट यहां पर है, जुमले के अंदर गड़बड़ी यहां पर है। अब का मजदुहु अद-दहरा मुतइमा, फिर से ज्वाइन कीजिए तो इस पर बात करते हैं, अभी कट जाएगा।